السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ہم سب کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میری طرف سے آداب عرض۔ آج ہفتہ ہے 9 ربیع ثانی 5 نومبر اور کاتک کی 22 تاریخ۔ اخبار کی ترقی و ترویج اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے رانا عمران کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کی موٹی موٹی خبریں۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں جی لانگ مارچ دوبارہ کال دوں گا۔ 3 افراد کی موجودگی میں شفاف تفتیش ممکن نہیں، ان کے استعفے تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے جی کنٹینر حملہ مذہبی انتہا پسندی، عمران رویے میں تبدیلی لائیں، سیکورٹی معاملہ دوبارہ سے دیکھیں۔ راولپنڈی میں ہو رہا ہے جی آج کل تبلیغی اجتماع، تو مولانا عبد الرحمان صاحب جو ہے وہ فرما رہے ہیں انسان اپنا مقصد بھول گیا، دعوت تبلیغ فلاح کا راستہ، بچوں کو رزق حلال کی تلقین کریں۔ مولانا اسماعیل و دیگر راولپنڈی تبلیغی اجتماع میں خطاب۔ گورنر ہاؤس پنجاب کی سیکورٹی وفاق کے سپرد کرنے پر غور، جاتی عمرہ میں بھی رینجز تعینات۔ وفاقی کابینہ نے روس سے 3 لاکھ ٹن گندم خریدنے کی منظوری دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ مستقل ہونے والے 11 ججوں نے حلف اٹھا لیا۔ پارلیمانی کمیٹی جسٹس اطہر منیلا کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کی منظوری۔ ترجمان پاک فوج کہہ رہے ہیں جی عمران کے ادارے افسر کے خلاف الزامات بے بنیاد، حکومت کارروائی کرے۔ کسی کو بھی ادارے سپاہیوں کی بے عزتی کی اجازت نہیں، انتہائی پیشہ ورانہ ہونے پر پاک فوج کو فخر ہے۔ ای سی سی ہائی آکٹین پیٹرول پر لیوی 50 روپے کرنے کی منظوری۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں جی پنجاب کابینہ عمران نے حملے کے خلاف قرارداد مذمت منظور، اصل مجرموں کو پکڑیں گے۔ طارق وسیع نے مجھے ارشد شریف کو کینیا بلانے کے لیے کہا تھا، وقار احمد صاحب کہہ رہے ہیں۔ سابق نگران وزیر اعظم سردار بلخ شیر مزاری انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گفتگو سے مندرجات تحریری طور پر جمع کرائیں سپریم کورٹ۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ پی ٹی آئی احتجاج بدامنی پھیلانے کے خلاف ٹریٹمنٹ اسکواڈز کی تشکیل۔ اسموک کے تدارک کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا ہفتے میں 2 روز ورک فرام ہوم لاگو کرنے کا عندیہ۔ حملہ کے ذمہ دار شہباز شریف اور رانا ثناء فوراً استعفیٰ دے دیں، سلمان احمد صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ پی ٹی آئی کے۔ لاہور ہائی کورٹ عمران کو پارٹی چیئرمین کے عہدے سے ہٹانے کی درخواست قابل سماعت۔ ڈی آئی جی جیل لاہور نوید رؤف کو ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کرنے والے 55 سیکشن افسر تعینات۔ 165 مرد کالج اساتذہ کے تبادلوں کے احکامات جاری۔ پنجاب میں 20 ڈی ایس پیز تبدیل۔ اوورسیز پاکستانی ملک کا اثاثہ معیشت میں اہم کردار کے حامل، گورنر پنجاب صاحب کہہ رہے ہیں۔ گیس چوری روکنے کے لیے نیا سسٹم متعارف کروانے کا فیصلہ۔ کورونا 40 نئے کیسز رپورٹ، 61 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ پنجاب میں ڈینگی سے مزید 4 افراد جہاں بھگ، 225 نئے مریض رپورٹ۔ ڈینگی بہت پھیل رہا ہے جی، خاص طور پر بڑے شہروں میں جیسے لاہور میں۔ اندر والے پیج پہ ہے جی وزیر اعظم کا دورہ چین کامیاب رہا، مسئلہ کشمیر پر بیجنگ کا موقف دو ٹوک ہے، پاکستان۔ سردیوں میں سیمنٹ، فرٹیلائزر، سی این جی سیکٹر کو گیس نہیں ملے گی، وزارت پیٹرولیم۔ طلبہ کو مارکیٹ کی طلب کے مطابق ہنر سے آراستہ کیا جائے، صدر علوی صاحب فرما رہے ہیں۔ حکومتوں کی لڑائی سیاست اور جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، مولانا سراج الاقصی فرما رہے ہیں جماعت اسلامی کے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 31 دسمبر کو ہوں گے، الیکشن کمیشن۔ پاکستان اور ترکیہ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ہائی کورٹ نے مانگا منڈی میں سینٹر بنانے کی درخواست چیئرمین نادرہ کو بھجوا دی۔ بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری کے حوالے سے الرٹ جاری۔
BISP اور نادرا کے مابین نئے سروے کے لیے 2 طرفہ معاہدہ۔ سیاسی منظرنامہ میں طاہر خلیل صاحب کہہ رہے ہیں جی عمران پر فائرنگ واقعہ نے سیاست کے منظرنامے کو نیا رخ دے دیا۔ اور محمد صالح ظفر صاحب فرما رہے ہیں پارلیمنٹ ڈائری میں، لانگ مارچ کے کنٹینر پر فائرنگ موضوع بحث ارکان کا اظہار مذمت۔ سپریم کورٹ سراج درانی کی نیب ریفرنسز میں درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر۔ ڈاکٹر شازیہ صوبیہ کی صدر پاکستان نرسنگ کونسل تعیناتی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج۔ پابندیوں کی دیواریں جلد ہی ٹوٹ جائیں گی، ایران کہہ رہے ہیں جی۔ نئی دہلی میں شدید فضائی آلودگی، پرائمری سکولز بند۔ مردان حساس ادارے کا شہید آفیسر سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ بھارت میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف شدید احتجاج۔ آزاد جموں کشمیر بلدیاتی انتخابات میں 42 امیدواران بلا مقابلہ منتخب۔ 278 روسی لڑاکا طیارے مار گرائے ہیں یوکرین، ماسکو کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ۔ یورپی ممالک میں یوم شہداء جموں بھرپور طریقے سے منایا جائے گا، تحریک کشمیر۔ اندر بڑھتے ہیں جی بزنس کے پیج پہ۔ اسٹاک مارکیٹ میں مندہ، ملکی سیاسی کشیدگی اثر انداز رہی۔ الیکٹرانک کٹ درآمد نہ ہونے سے بجلی کے میٹر بنانے کا کام بند۔ توانائی کے قابل تجدید ذرائع میں یورپی مہارت چاہتے ہیں، وزیر بجلی کہہ رہے ہیں۔ پاک جاپان ڈے پر منی ایکسپو 10 نومبر کو ہوگی۔ ٹیکس سیکشن E7 آئین سے متصادم، عدلیہ کل عدم قرار دے، پروفیشنل فورم۔ دریاؤں آبی ذخائر میں پانی کی صورتحال بتائی گئی ہے جی یہاں پہ۔ سوئی نادرن صارفین کو گھروں میں سلنڈروں کی سپلائی شروع کر دی۔ سلنڈر گھر پہنچنے پر صارفین نقد رقم ادا کر دیں، 10 کلومیٹر تک ڈلیوری مفت ہوگی۔ پچھلے سال کی نسبت زیادہ گندم کی ضرورت ہے، ڈاکٹر جلال صاحب کہہ رہے ہیں۔ موٹر وے پر 3 فوڈ پوائنٹس کو جرمانے، 11 کو اصلاحی نوٹسز۔ وفاقی چیمبر کے الیکشن منسوخ کر دیے گئے ہیں جی۔ برائلر گوشت اور فارمی انڈے مہنگے ہو گئے ہیں۔ LDA نے شہریوں کی سہولت کے لیے یونیورسل نمبر جاری کر دیا۔ تجارتی مراکز دکانیں کھلی رہیں، ہڑتال کی کال ناکام۔ نیسکو بورڈ کی تقرری تنازع کا شکار، انتظامی معاملات خراب ہونے لگے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، یہ ادارہ آ گیا۔ آج کل اس طرح ہی جی، اپنے دوست احباب کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔